وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ سابقہ آیت مبارکہ میں شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، انصاب، ازلام، ان سب کو فرمایا تھا کہ رجسن، یہ سب ناپاک نجس کام ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہیں، تو ان سے بچو۔ تو انہی احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے۔ دیکھیں ارشاد فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بات مانو۔ تو یہ ترغیب دے رہی ہے یہ آیت پچھلی آیت پر عمل کروانے کے لیے۔ اور دیکھیں کہ یہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا کا لفظ دوبارہ لایا گیا، ورنہ تو ایسے بھی جملہ ہوتا تو معنی درست ہوتا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، یہ بھی ٹھیک تھا، معنی بالکل ٹھیک تھا۔ عطف اگر ڈال دیا جاتا تو ایک لفظ کم ہو جاتا، اور عطف عام طور پہ چلتا ہے، میں اور خالد آئے، یہ میں اور خالد یہ عطف ہی تو ہے۔ اس طرح جملے بنانے کی بجائے میں آیا خالد آیا، تو دونوں کو اکٹھا کر دیا نا، میں اور خالد آئے، اس کو کہتے ہیں جملہ معطوفہ۔ تو یہ دیکھیں عطف ہے، تو اگر یوں ہوتا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ تو معنی پھر بھی ٹھیک تھا، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ لیکن آیت کو دیکھیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا کے لفظ کا تکرار ہے، 2 دفعہ لایا گیا، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یہ جیسے ڈاکیہ کی ہوتی ہے، پیغام رساں کی ہوتی ہے کہ اس کی اپنی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہوتی، اس نے خط ہے یا کوئی پیغام ہے زبانی وہ دے دیا اور وہ فارغ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جیسے اللہ کا پیغام لا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اسی طرح اس پیغام پر عمل کرنا کیسے ہے، یہ آپ علیہ السلام کی اپنی زندگی، آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کا کردار، وہ بھی قابل اتباع اور ضروری ہے، اس لیے اطیعوا کے لفظ کا تکرار کیا گیا، حالانکہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔ وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرو، جس چیز سے روکا جاتا ہے اس سے رکو، وَاحْذَرُوا کا یہ مطلب ہے۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، حکم کو نہیں مانو گے، تو کس کا نقصان کر رہے ہو؟ کیا اللہ کا نقصان کر رہے ہو؟ اللہ تو وراء الورا ہے، اس کی بادشاہت، مملکت، اس کی قدرت، اس کے اندر اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں، اس کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بندے ہی کیا ساری انسانیت نافرمان ہو جائے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، اور اب بھی دیکھنے کے اکثر نافرمان ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات نہیں مانی جائے گی تو آپ علیہ السلام کو تو فرق پڑے گا نا، کیونکہ ان کے ثواب میں کمی آ جائے گی، ان کے رتبے اور قدر و منزلت کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی آپ علیہ السلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فَاعْلَمُوا، تم جان لو کہ اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کر واضح کر کے بات کا پہنچا دینا تھا، انہوں نے پہنچایا، تمہیں عملاً کر کے بھی دکھایا۔ اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت میں، اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھیں بعض انبیاء کرام تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ کوئی ایک امتی بھی نہیں ہوگا، جس مرتبے پر اللہ نے ان کو فائز کیا تھا، کیا اس مرتبے سے وہ معزول ہو جائیں گے؟ نہیں، اسی مرتبے پر رہیں گے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی بات ماننے میں تمہارا ہی فائدہ ہے،
اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اچھا، سابقہ ایام میں چونکہ شراب کی، جوئے کی، ان چیزوں کی حرمت آئی ہے، اس کا مطلب ہے پہلے یہ چیزیں چلتی تھی، ظاہر بات ہے سب پیتے تھے، تو جوا بھی چلتا تھا۔ تو اب بہت سارے حضرات ایسے تھے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے موجود ہیں، تو انہوں نے سابقہ زندگی میں یہ سارے کام کیے ہیں کیونکہ ان کی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، اور اب حرمت نازل ہوگی، اور حرمت بھی بڑی شدید الفاظ میں کہ رجسن، کہ یہ نجس ہے اور شیطان کے کام ہیں۔ تو اس شدت سے جب نفی ہوئی اور حرمت ہوئی تو بعض حضرات کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے وہ شراب استعمال کرتے رہے ہیں، جوا کھیلتے رہے ہیں، اور وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ یا اسی طرح ہم نے جو اس سے پہلے یہ چیزیں کی ہیں تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، ان پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، جو کچھ انہوں نے اس سے پہلے کھا لیا، پی لیا، چکھ لیا، اس میں ان کے اوپر اب کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک اس چیز کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ معذور ہیں اس معاملے میں۔ اسی طرح آپ لوگ بھی ہیں، یعنی کہ جو مخاطبین تھے ان کو بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اتنی اس چیز کو استعمال کیا ہے کہ آپ کے رگ و پے میں بس گئی ہے، ہر خلیے کے اندر وہ سرایت کر گئی ہے، تو جو پہلے ہو چکا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا متقوا، جبکہ اب بچو، اب نہ یہ گڑبڑ کرو۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جبکہ وہ بقیہ گناہوں سے تقوی انہوں نے اختیار کیا، یعنی بقیہ گناہوں سے بچتے رہے، جو پہلے سے محرمات سے ان سے بچتے رہے، اور جو ابھی تک محرمات نہیں تھی ان کو بھلے انہوں نے استعمال کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَآمَنُوا، اور وہ ایمان پر برقرار رہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال صالحہ کرتے رہے، ثُمَّ اتَّقَوْا، پھر وہ بچے، یعنی پھر مزید کچھ احکام آ گئے، مزید کچھ چیزیں حرام ہو گئی تو ان سے بھی بچے، وَآمَنُوا، اور ان پر بھی ایمان لے آئے، ثُمَّ اتَّقَوْا، پھر مزید کچھ احکام آ گئے، مزید کچھ چیزیں چھڑوا دی گئی تو ان کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، وَأَحْسَنُوا، اور اپنے عمل کو اور زیادہ اچھا کر لیا، بہتر کر لیا، انہینس کر لیا۔ احسان، جو صفت احسان ہے نا، یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے۔ حدیث جبریل کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اصل میں جو تقویٰ ہوتا ہے وہ ایسے سیڑھی بہ سیڑھی ترقی کرتا جاتا ہے، ایمان یہ بھی ترقی کرتا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ، اس کے رسول کا جو مفہوم ہے یا جو یقین ہے وہ تو آ گیا، لیکن جب تھوڑا سا اس کے اوپر محنت کرے گا، اس کے اندر اور زیادہ پختگی اور اعتماد اور رسوخ پیدا کرے گا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو وہ اس کو مزین کر لے گا، اس کو اور زیادہ بہتر کر لے گا، تو ظاہر بات ہے تقوی کا درجہ بڑھ جائے گا، نماز کی کیفیت بدل جائے گی۔ لیکن جب اس کے اوپر مزید وہ محنت کرے گا یہاں تک کہ نماز کی صورتحال ایسی بن جائے کہ کأنک ترا، تم اللہ کو ایسے عبادت کر رہے ہو اس کے سامنے گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں صفت احسان۔ اور یہ درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی انسان جب محنت کرتا ہے اپنے آپ پر تو وہ پھر بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اعمال آتے گئے، محرمات آتی گئیں، اور مسلمان اس کے اوپر یقین کرتے گئے اور ان کو چھوڑنے والی چیزوں کو چھوڑتے گئے، ایمان لانے والی چیزوں پر ایمان لاتے گئے، تو وہ حتیٰ کہ وَأَحْسَنُوا، صفت احسان تک پہنچ گئے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان محسنین کو پسند کرتے ہیں، صفت احسان والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ جو میں حوالہ دینے لگا تھا حدیث جبریل، اس حدیث پاک میں جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے ایک انسانی شکل میں، تو انہوں نے بہت سارے سوالات کیے تھے، تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس احسان کی وضاحت کی تھی کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں تمہاری بن رہی تو یہ کیفیت بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جو صفت احسان ہے تو اس کا یہاں اشارہ ہے. تو یہی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کر کے آتا ہے. تو یہ جو احسن عمل ہے نا، ایکسیلنسی جس کو آپ کہہ لیں کہ اپنے عمل میں کو ایکسیلنس کر لینا، یعنی بہتری کی انتہاؤں پر پہنچا دینا. تو یہ اسلام کا، قرآن کا ہم سے مطلوب ہے اور یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے. تو گویا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اور جو عمل کرتے رہتے ہیں، ہم جس کیفیت میں کر رہے ہیں اس پر اکتفا نہیں کرنا کہ بس جی یہی کچھ ہوتا ہے بس وہ میں کر رہا ہوں، بلکہ اس کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہیں. یہ مطلوب ہے. اور صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ نماز کے ذریعے سے اپنی ساری زندگی کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یعنی نماز کا عکس پرتو وہ ہماری پوری زندگی پر پڑے. دیکھیں نماز ایک خاص وقت پر پڑھی جاتی ہے، تو اس طرح ہماری ساری زندگی مرتب اور منظم ہو جائے. نمازیں دیکھیں کیسی مرتب اور منظم یہ لکھی ہوئی ہیں اور اسی طرح ہوتی ہیں. تو اسی طرح میری زندگی مرتب ہو جائے. اور نماز کے اندر دیکھیں کہ میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، دائیں بائیں نہیں کسی سے بات کرنی، بیکار بات نہیں کرنی. جو نماز کے لیے مجھے پابند کیا گیا میں نے وہی کچھ بولنا ہے زبان سے. تو ہماری زندگی یوں ہی پابند ہو جائے. پھر نماز کے اندر ہم نے بہتری پیدا کر کے صفت احسان لانی ہے. تو یہ صفت احسان میری ساری زندگی میں آ جائے. جیسے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے آ کر کہا کہ جی ان کے مرید نے کہ جی الحمدللہ میری نماز کے اندر صفت احسان آ گئی ہے کہ میری اب وہ کیفیت بننے لگی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بقیہ زندگی میں بھی یہ بات آ گئی کہ جب تم اپنے خادموں کے ساتھ یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو، تو کیا تمہاری اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس وقت تو نہیں ہوتی. تو فرمایا ابھی تک تو کام باقی. تو یہ نماز ہماری بہتر ہو اور یہی صفت احسان پھر نماز سے نکل کے ہماری بقیہ زندگی پر بھی لاگو ہو جائے تو پھر ہے کمال ایمان اور یہ ہے مطلوب درجہ. تو اس وقت تک محنت کرتے رہنا ہے اور اپنے سے کبھی بھی بے فکر نہیں ہونا. جیسے وہ کہا نا اندرینا می تراش و می خراش تا دم آخر فارغ مباش، اپنے اندر کو خراشتے تراشتے رہو اور مرتے دم تک اس سے غافل نہ ہونا اور کبھی بھی مطمئن نہ ہونا کہ بس اب ہو گیا جو کرنا تھا. نہیں، بلکہ اس فکر میں لگے رہو کہ میں نے اس کو اور بہتر کرنا ہے اور اس کے اندر شائننگ لے کر آنی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.